بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر اردو کے لیکچر کے ساتھ فاروق احمد حاضر خدمت ہے۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے سبق مواصلات کے جدید ذرائع کا پہلا حصہ پڑھا ہے۔ آج اس سبق کا دوسرا حصہ پڑھتے ہیں۔ اس لیکچر میں ہم نے آخر میں بات یہاں پر چھوڑی تھی کہ جدید ریڈیو اور ٹیلی ویژن کام کیسے کرتے ہیں، یعنی ان کے کام کرنے کا اصول کیا ہے۔ تو پیج نمبر 72 سے آغاز کر رہے ہیں۔ ریڈیو اسٹیشن میں پروگرام کرنے والے کی آواز سب سے پہلے مائکرو فون میں داخل ہوتی ہے، جو اس کے منہ کے آگے ہی رکھا ہوتا ہے۔ مائکرو فون، چھوٹا فون۔ مائکرو فون کے اندر ڈایافرام کے معنی ہے پردہ، یعنی اس کے اندر ایک پردہ ہوتا ہے جو کان کے پردے کی طرح حساس ہوتا ہے۔ جیسے کان کے پردے تک آوازیں جاتی ہیں تو ان میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے، پھر وہ سننے کے قابل بنتی ہیں، تو سیم اسی انداز کا آواز ڈایافرام سے ٹکرا کر اس میں اسی قسم کا ارتعاش پیدا کرتی ہے۔ ارتعاش کہتے ہیں کپ کپی کو، وائبریشن کو، جیسا کہ کان کے پردے میں ہوتا ہے۔ ڈایافرام کا ارتعاش مائکرو فون سے لگے ہوئے بجلی کے تاروں میں داخل ہوتا ہے، وہاں داخل ہو کے یہ برقی لہروں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بجلی کا تار ایک ایمپلیفائر سے منسلک ہوتا ہے، یعنی ایک ایسے آلے کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے جو ان برقی لہروں کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ پھر وہ طاقتور برقی لہریں بجلی ہی کے تار کے ذریعے ٹرانسمیٹر میں داخل ہوتی ہیں، یہاں ان کو مزید طاقتور بنایا جاتا ہے۔ ٹرانسمیٹر سے یہ برقی لہریں ریڈیائی لہریں بن کے ایریل کے تار میں پہنچائی جاتی ہیں۔ ایریل کا تار بہت اونچے اونچے کھمبوں پر تنا ہوتا ہے، یعنی ٹاور بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان ٹاوروں پر یہ تار لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس تار کے ذریعے ریڈیائی لہریں فضا میں منتشر کی جاتی ہیں۔ منتشر کرنا، پھیلا دینا، بکھیر دینا، جہاں سے وہ چاروں طرف دنیا بھر میں پھیل جاتی ہیں۔ یہ لہریں صوتی اشارے، یعنی آواز کے اشارے یا آواز کے سگنلز، ساؤنڈ سگنلز بھی کہلاتی ہیں۔ راستے میں جہاں جہاں ریڈیو ہوتے ہیں وہ ان صوتی اشاروں کو پکڑ لیتے ہیں۔ انہیں پکڑنے کے لیے ریڈیو کے اندر رسیور ہوتا ہے، وصول کنندہ، رسیور وصول کنندہ۔ صوتی اشارے ریڈیو کے والو میں داخل ہو کے، جو ڈاکٹر فلیمنگ کی ایجاد ہے، داخل ہو کے آواز بن جاتے ہیں۔ ریڈیو مارکونی نے ایجاد کیا، والو جو ہے یہ ڈاکٹر فلیمنگ کی ایجاد ہے۔ یہ آواز اس وقت اتنی کمزور ہوتی ہے کہ صاف سنائی دینے کے لائق نہیں ہوتی، لہذا ریڈیو کے اندر ایک لاؤڈ اسپیکر نصب ہوتا ہے۔ والو سے نکلنے والی آواز لاؤڈ اسپیکر میں داخل ہوتی ہے، اس کے اندر بھی مائکرو فون کی طرح کا ڈایافرام ہوتا ہے، کیونکہ پہلے آواز کی یہ ویوز کمزور ہوتی ہیں، جب لاؤڈ اسپیکر کے اندر داخل ہوتی ہیں تو لاؤڈ اسپیکر ان کو طاقتور بنا دیتا ہے، سننے کے قابل بنا دیتا ہے، جس میں آواز کی لہروں سے ارتعاش پیدا ہوتا ہے اور آواز صاف سنائی دینے لگتی ہے۔ جدید ریڈیو میں والو کی جگہ ٹرانسسٹر ہوتا ہے، کیونکہ اس کی کارکردگی والو سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ ریڈیو کی ایجاد سے طرح طرح کے جو فائدے حاصل ہوئے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ طیارے اپنی منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے ریڈیائی لہروں سے رہبری حاصل کرتے ہیں، کیونکہ فضا میں طیارے اڑ رہے ہیں تو وہاں کوئی سڑک یا اس طرح کا روڈ نہیں بنا ہوا، ایک دوسرے کو کراس کرنا ہے، ایک دوسرے سے کتنا دور رہنا ہے، ایک دوسرے سے کتنا اونچا رہنا ہے، تو یہ سب ریڈیائی لہروں کے ذریعے ہی طیاروں کو معلوم ہو پاتا ہے یا پائلٹ اس کو جان پاتے ہیں۔ طیارے کی منزل جس سمت میں ہوتی ہے، اس سمت میں وہ پرواز کے دوران میں ریڈیائی لہریں پیدا کرنے لگتا ہے۔ اس سے ہوائی جہاز کی آخری منزل تک ایک ہوائی سڑک بن جاتی ہے، جو اپنی منزل ایئرپورٹ تک پہنچنے میں اس کے لیے رہبر کا کام دیتی ہے۔
یعنی رہنما کا کام دیتی ہے، اور دوسرے طیارے بھی اس راڈار سسٹم کے ذریعے آگاہ ہو جاتے ہیں کہ اس لائن پہ اتنی اونچائی پہ ایک طیارہ آ رہا ہے۔ ہوائی اڈوں پر لگے ہوئے راڈار بھی ریڈیائی لہروں کی مدد سے آنے اور جانے والے جہازوں کا علم حاصل کرتے ہیں۔ مواصلات کے لیے ریڈیو سے بھی زیادہ کارآمد ایجاد ٹیلی ویژن ہے، کیونکہ ریڈیو کے ذریعے صرف صوتی اشارے، ساؤنڈ سگنلز یا آواز کے ذریعے پیغام بھیجا جاتا ہے، جبکہ ٹیلی ویژن میں آواز بھی ہے، ساتھ میں تصویر بھی ہے۔ اسے جان بیال نامی ایک انگریز نے ایجاد کیا۔ یہ کئی دفعہ فائنل ایگزام میں پوچھا جا چکا ہے کہ ریڈیو کا موجد کون ہے تو مارکونی، وائرلیس کا موجد کون ہے تو مارکونی۔ ٹیلی ویژن کو کس نے ایجاد کیا تو جان بیال نے۔ ٹیلی ویژن بالکل ریڈیو کے اصول پر کام کرتا ہے۔ اس میں بھی آواز کی لہریں صوتی اشاروں کی صورت میں ریڈیائی لہروں کے ذریعے فضا میں بکھیری جاتی ہیں، یعنی فضا میں منتشر کی جاتی ہیں۔ اس میں ایک اضافہ یہ ہے کہ آواز کے ساتھ تصویر بھی ارسال کی جاتی ہے۔ ارسال کرنا، بھیجنا۔ تصویریں صوتی اشاروں کی طرح اشاروں کی شکل میں تبدیل ہو کر فضا میں بکھر جاتی ہیں، جو بصری اشارے یعنی تصویری اشارے یا تصویری سگنلز یا ساؤنڈ سگنلز کہلاتی ہیں۔ راستے میں جہاں جہاں ٹیلی ویژن سیٹ ہوتے ہیں وہ صوتی اشاروں کے ساتھ بصری اشاروں کو بھی وصول کر لیتے ہیں، یعنی علیحدہ علیحدہ ایک سسٹم ہے ٹیلی ویژن کے اندر جو ریڈیو کی طرز پر بھی کام کر رہا ہے، جو صوتی اشاروں کو یا صوتی سگنلز کو، ساؤنڈ سگنلز کو وصول کر رہا ہے، اور ایک اور اسی طرح کا سسٹم جو بصری اشاروں کو وصول کر رہا ہے۔ بعض اوقات ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے نہ ہوں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ٹیلی ویژن پہ آواز آ رہی ہوتی ہے، ساتھ میں تصویر نہیں ہوتی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے تصویر آگے چل رہی ہوتی ہے، آواز اس کے پیچھے ہوتی ہے، یا آواز بہت آگے ہوتی ہے، تصویریں پیچھے دکھائی دے رہی ہوتی ہیں۔ پھر انہیں روشنی کی لہروں میں تبدیل کرنے کے بعد تصویر کی لہروں میں تبدیل کر کے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر دکھاتے ہیں، یعنی جو اسکرین ہے تو اس پہ دکھا دیا جاتا ہے، جسے اسکرین کہا جاتا ہے۔ اس پورے کام کے لیے ٹیلی ویژن کے علاوہ کیمرے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹیلی ویژن دیکھنے والے کے گھر میں ہوتا ہے، جبکہ ٹیلی ویژن کیمرہ ٹیلی ویژن اسٹیشن میں ہوتا ہے۔ ٹیلی ویژن کیمرے میں فلم کی ریل یا ٹیپ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ فلم بنانے یا ٹیپ کرنے کا کام نہیں کرتا، بلکہ تصویروں کو برقی لہروں میں تبدیل کرنے کا کام کرتا ہے۔ اس زمانے میں ایسے تھا کہ ڈائریکٹ جو آپ بول رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں، تو وہ جو ہے بھیجا جاتا تھا، ساتھ میں ریکارڈ نہیں کیا جا رہا ہوتا تھا۔ لیکن آج کا جو ٹیلی ویژن کے لیے کام کرنے والا کیمرہ ہے، وہ ساتھ میں ان چیزوں کو محفوظ بھی کر رہا ہے، یعنی براہ راست لائیو وہ معلومات آپ ٹیلی ویژن اسٹیشن سے ٹیلی ویژن تک بھیج بھی سکتے ہیں، اور اسی کو آپ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو میچ کے دوران آپ دیکھتے ہیں کہ فوری طور پر اگر کوئی وہیں پر منظر دوبارہ دکھانا ہو تو اسے اسی وقت ریپلے کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ پہلے سے ریکارڈ ہو چکا ہوتا ہے۔ برقی لہروں کو بجلی کے تاروں کے ذریعے ٹیلی ویژن اسٹیشن سے باہر پہنچا کر ایریل کے ذریعے فضا میں بصری اشاروں کی صورت میں بکھیر دیتا ہے۔ جہاں جہاں ٹیلی ویژن ہوتا ہے وہ اپنے ریسیور کے ذریعے ان بصری اشاروں کو وصول کرتا ہے، ان کو طاقتور بناتا ہے، پھر ان اشاروں کو روشنی کی لہروں میں بدل دیتا ہے۔ روشنی کی لہریں تصویروں کی شکل میں تبدیل کی جاتی ہیں۔ ادھر صوتی اشارے ٹیلی ویژن کے ریسیور میں یعنی وصول کنندہ میں ریڈیو کے اصول پر پہنچتے ہیں، پھر بایک وقت یعنی ایک ساتھ تصویریں سکرین پر اور آوازیں ٹیلی ویژن کے لاؤڈ اسپیکر پر دکھائی اور سنائی دیتی ہیں۔ ٹیلی فون ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے بھی زیادہ پرانی ایجاد ہے، یعنی اب ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا بتانے کے بعد ٹیلی فون سے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ یہ بھی مواصلات کا یعنی پیغام رسانی کا نہایت اہم ذریعہ ہے۔ اسے ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر دو باتوں میں سبقت حاصل ہے، یعنی دو باتوں میں یہ اولویت رکھتا ہے، مقدم ہے، کیونکہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن دونوں یک طرفہ پیغام رسانی کا ذریعہ ہیں۔ آپ ریڈیو اسٹیشن سے یا ٹیلی ویژن اسٹیشن سے پیغام بھیج رہے ہیں، سامع سن رہا ہے، سامع کے ویوز کیا ہیں، اس کی رائے کیا ہے، یہ پیغام نشر کرنے والے کو کوئی پتہ نہیں، جبکہ ٹیلی فون جو ہے یہ دو طرفہ پیغام رسانی اس کے ذریعے ہوتی ہے۔ آپ جو پیغام دے رہے ہیں آپ کو اسی کا جواب بھی مل رہا ہے۔ اس کے ذریعے دو طرفہ پیغام رسانی ہوتی ہے، اور وہ نجی ضرورتوں میں بھی کام آتا ہے، کیونکہ ٹیلی فون، اس میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن یہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔
گزشتہ برسوں میں سے کئی طریقوں پر بہتر بنایا گیا ہے یعنی ٹیلی فون کو۔ پہلے یہ آپریٹر کا محتاج ہوتا تھا، جو سیٹ دیے جاتے تھے ان میں ڈائل کرنے کی سہولت موجود نہیں ہوتی تھی۔ آپ کے پاس وہ سیٹ ہوتا تھا، آپ ریسیور اٹھاتے تھے اور جو آدمی ٹیلی فون آپریٹر ہوتا تھا آپ اسی کو کہتے تھے کہ میں نے فلاں نمبر پہ بات کرنی ہے، تو وہ نمبر آپ کو ملا کے دیتا تھا۔ بعد میں ڈائریکٹ ڈائلنگ کی سہولت دی گئی، مگر اب اس میں ڈائل لگا کے اسے خود کار بنا دیا گیا ہے، یعنی آپ خود جو ہے اپنی پسند کا نمبر ڈائل کر سکتے ہیں۔ ڈائریکٹ ڈائلنگ کر کے آپ دوسرے شہروں، دوسرے ملکوں اور دوسرے بر اعظموں سے بھی گفتگو کی جانے لگی ہے۔ دوسرے ملکوں اور بر اعظموں سے زیادہ آسانی کے ساتھ ٹیلی فونی رابطہ قائم کرنے کے لیے گزشتہ برسوں میں مائکرو ویو لنکس اور مصنوعی سیارے کام میں لائے گئے ہیں۔ ٹیلی فون سیٹ کے ساتھ کارڈ لیس سیٹ کا اضافہ بھی ٹیلی فون کی سہولت میں ایک اہم اضافہ ہے۔ یہ موبائل کی طرح کا ایک چھوٹا سیٹ جس کا PTCL کے فون کے ساتھ رابطہ ہوتا تھا۔ 1984 میں موبائل ٹیلی فون ایجاد ہو گیا۔ تو عزیز طلبہ، یہ اہم معروضی ہے، یہ کئی دفعہ ایگزام میں پوچھی جا چکی ہے کہ ٹیلی فون جو موبائل فون ہے یہ کب ایجاد ہوا، اس کو کس فون کا نام دیا گیا؟ 1984 میں موبائل ٹیلی فون ایجاد ہوا اور اسے نام دیا گیا کار فون کا، یعنی PTCL والے فون ہوتے تھے ان کے ساتھ تار منسلک ہوتے تھے، وہ ایک مقام پہ رکھے رہتے تھے۔ کارڈ لیس وہ اگرچہ موبائل کی طرح تھا اور اس کا PTCL کے فون کے ساتھ رابطہ ہوتا تھا، اور اس میں ایک لمٹ ہوتی تھی، فاصلے کی حد ہوتی تھی کہ یہ 25 کلومیٹر تک کام کرے گا، اس سے آگے وہ کام نہیں کرے گا، جبکہ موبائل کے لیے یہ نہیں ہے۔ اس سے کار میں سفر کے دوران بھی نمبر ملا کے بات کی جا سکتی ہے، یعنی موبائل فون۔ اسے کارڈ لیس کی ترقی یافتہ شکل کہنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ٹیلی فون اور وائرلیس کا امتزاج ہے، یعنی ان دونوں کے اصولوں کے ساتھ مل کر بنا ہوا ہے۔ ٹیلی فون میں مزید تبدیلیاں لانے پر کام ہو رہا ہے۔ موجودہ کوششیں دو اصولوں پر مبنی ہیں، ایک یہ کہ پیغام رسانی کے لیے تانبے کی تاروں کی بجائے بصری ریشے استعمال کیے جائیں، اور دوسرا یہ کہ پیغامات کو برقی لہروں میں تبدیل کرنے کی بجائے لیزر کی شعاؤں میں تبدیل کر دیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک ایک ریشہ کئی ہزار ٹیلی فون تاروں کا بدل ہوگا۔ اس وقت دو شہروں کے درمیان ایک تار پر ایک وقت میں صرف 2 آدمی گفتگو کر سکتے ہیں، یعنی جب وہ PTCL والا ابتدائی دور تھا تو آپریٹر ہمیں کہتا تھا ابھی لائنیں مصروف ہیں، کچھ دیر کے بعد میں نمبر ملا کے دیتا ہوں۔ 2-4 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد کہیں جا کر نمبر ملتا تھا، یا دوسرے دن باری آتی تھی۔ بصری ریشوں اور لیزر شعاؤں کے ذریعے ایک تار یعنی بصری ریشے پر جدا جدا نمبروں سے ایک وقت میں کئی ہزار آدمی گفتگو کر سکیں گے۔ اس سے وقت کی بھی بہت بچت ہوگی۔ بصری ریشہ جو 1960 کی ایجاد ہے، بال کی طرح باریک ریشہ ہے مگر بہت مضبوط ہے، اور یہ بھی کئی دفعہ ایگزام میں پوچھا جا چکا ہے کہ بصری ریشہ کب ایجاد ہوا؟ 1960 میں۔ اب کمپیوٹر سے متعلق آگے چل کر وہ لکھتے ہیں، کمپیوٹر جو بظاہر حساب کتاب کی مشین ہے، ایک مواصلاتی مشین بھی ہے، یعنی پیغام رسانی کا کام بھی کرتی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے حساب کتاب یا کسی اور قسم کی معلومات پل بھر میں دور سے دور تک پہنچائی جا سکتی ہے جب یہ انٹرنیٹ کے ساتھ وابستہ ہو۔ اپنی میکانیت کے لحاظ سے، یعنی تکنیک کے لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، بناوٹ کے لحاظ سے یہ مشین وائرلیس آلات کی توسیع ہے، یعنی وسعت ہے، کیونکہ اس میں پیغامات کو برقی لہروں کی شکل میں تبدیل کر کے بھیجا جاتا ہے۔ فرق اس بات میں ہے کہ اس کے ذریعے پیغامات آواز کی شکل میں نہیں بلکہ تحریر کی شکل میں بھیجے جاتے ہیں۔ ابتداً یہی تھا، آج کمپیوٹر پر آواز کی صورت میں بھی پیغام بھیجے جا سکتے ہیں۔ کمپیوٹر کے کام کرنے کا اصول یہ ہے کہ کمپیوٹر سے پوچھا جانے والا سوال جواب حاصل کرنے کی خاطر کمپیوٹر کے ایک حصے ان پٹ، جسے اردو میں مدخل یعنی داخل ہونے کی جگہ کہا جاتا ہے، میں ٹائپ کرنے کے طریقے پر تحریر کی شکل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ان پٹ میں داخل ہونے کے بعد وہ سوال بجلی کی لہروں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لہروں کی صورت میں یہ کمپیوٹر کے پروسیسنگ یونٹ میں پہنچتا ہے، جہاں تحقیق ہوتی ہے کہ اسے کس یونٹ میں دوبارہ بھیجنا ہے۔ یہ وہاں سوراخ دار مقناطیسی فیتے کے ذریعے پہنچتا ہے۔ پروسیسنگ یونٹ میں کئی حصے ہوتے ہیں، جن میں سے ایک اس کی میموری ہے یعنی یادداشت ہے،
سوال سب سے پہلے وہاں پہنچتا ہے، میموری سے پروسیسنگ یونٹ کے حسابی یونٹ میں بھیجتا ہے، وہاں اس کا جواب تیار ہوتا ہے، پھر وہ کمپیوٹر کے آؤٹ پٹ یعنی مخرج پر نمودار ہوتا ہے۔ نمودار ہونا، ظاہر ہونا، آؤٹ پٹ سے اسے مقناطیسی فیتے پر یا مشین کے سکرین پر یا کاغذ کے ورق پر حاصل کیا جا سکتا ہے، یعنی پرنٹ کی صورت میں۔ عزیز طلبہ، آگے چل کر مصنف لکھتا ہے کہ ٹیلی فیکس، جسے مختصراً فیکس کہا جاتا ہے، مواصلات کا وہ نظام ہے جو کسی بھیجنے والے کے خط کی فوٹو کاپی تیار کر کے چند منٹوں میں پانے والے کے ہاتھ میں پہنچا دیتا ہے۔ اس مشین کو ٹیلی پرنٹر یا ٹیلی گرام پر فوقیت حاصل ہے۔ فوقیت مین برتری، اولیت، سبقت، کہ یہ بھیجنے والے کے خط کو اس کی اپنی تحریروں میں جوں کا توں پہنچاتی ہے۔ وہ ٹیلی گرام والا یا تار والا جو پیغام ہوتا تھا وہ آپریٹر لکھ کے بھیجتا تھا، آپ صرف اسے پیغام بتا دیتے تھے۔ فیکس مشین کا یہ ہے کہ آپ کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر دوسری سمت پہنچتی ہے، جبکہ ٹیلی گرام اور ٹیلی پرنٹر بھیجنے والے کی تحریر کو اپنی ٹیلی پرنٹر مشین کے ٹائپ رائٹر پر ٹائپ کر کے پہنچاتے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر خط پانے والا خط بھیجنے والے کی تحریر کو پہچانتا ہے تو خط دیکھ کر وہ حتمی رائے قائم کر سکتا ہے، یعنی آخری رائے قائم کر سکتا ہے کہ یہ خط اصلی ہے یا جعلی۔ ٹیلی فیکس کی مشین جسامت میں فوٹو کاپی کی مشین کے برابر ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے پیغام رسانی کے لیے دو مشینیں ہونی چاہیے، ایک بھیجنے والے کے پاس اور دوسری پانے والے کے پاس۔ یہ تو اس زمانے میں ایسے تھا۔ آج کل یہ ٹیلی فیکس مشینیں موبائل جتنی بھی آ گئی ہیں، یعنی اتنی چھوٹی جسامت میں بھی موجود ہیں۔ بھیجنے والا جس خط کو بھیجنا چاہتا ہے اسے وہ فیکس کی مشین میں داخل کر کے پانے والے کی مشین کا نمبر ملاتا ہے، پھر وہ خط آہستہ آہستہ مشین کے اندر داخل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے حروف پہلے روشنی کی لہروں میں تبدیل ہوتے ہیں، پھر روشنی کی لہریں بجلی کی لہروں میں تبدیل ہو کے فضا میں بکھر جاتی ہیں اور ریڈیائی لہروں کے ذریعے اشارات یعنی سگنلز کی شکل میں دوسری مشین تک خواہ وہ ہزاروں کلومیٹر دور رکھی ہو پہنچ جاتی ہیں۔ خط کے حروف کو روشنی کی لہروں میں تبدیل کرنے کے لیے بھیجے جانے والی فیکس مشین کے اندر ایک فلوریسنٹ بلب ہوتا ہے جو بہت تیز روشنی دیتا ہے، جیسے فوٹو کاپی مشین کے اندر بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ روشنی جب خط پر پڑتی ہے تو اس کے حروف منعکس ہو کر، یعنی ان حروف کا عکس اس مشین کے اندر لگے ہوئے لائٹ سینسر پر پڑتے ہیں۔ لائٹ سینسر ان حروف کو برقی لہروں یعنی برقی اشارات میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ اشارات وہاں سے ایمپلیفائر میں پہنچتے ہیں جو ان لہروں کو طاقتور بنا کر فضا میں وصول کرنے والی فیکس مشین میں بھی ایک ایمپلیفائر اور ایک سینسر ہوتا ہے جو بجلی کے اشارات کو طاقتور بنا کے اور پھر انہیں روشنی کی لہروں میں تبدیل کر کے اسے کاغذ کے ایک سادہ ورق پر 70x70 یعنی جیسے تھا سیم ویسا تحریر کی صورت میں بعین ہی اتارتا چلا جاتا ہے، یعنی ہو بہو ویسا سیم۔ نقل اتارنے والا یہ کاغذ خاص قسم کا ہوتا ہے اور اس کاغذ کو نام دیا جاتا ہے تھرمل پیپر کا۔ فوٹو کاپی کا ورق آہستہ آہستہ مشین کے باہر آ جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، مواصلات کے مذکورہ بالا یعنی یہ معلومات جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، جدید ذرائع کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پہلے زمانے میں بھیجنے والے کا پیغام کبھی صرف تحریر کی صورت میں قاصد لے کر جاتا تھا اور کبھی گھڑ سوار لے کر جاتے تھے، کبھی کبوتر کے ذریعے پیغام بھیجا جاتا تھا، مگر جدید زمانے میں اب وہ ان دونوں طریقوں کے علاوہ خود اپنی زبان میں اور اپنی تحریر میں بھیجنے لگا ہے کہ انسان یہ پیغام دوسروں تک پہنچنے لگا ہے۔ علاوہ ازیں اس کے علاوہ پہلے ان کاموں میں وقت لگتا تھا، مگر اب وقت بالکل نہیں لگتا، یعنی جن لہروں پر یہ پیغام بھیجا جا رہا ہے وہ کہیں زیادہ تیز ہیں بنسبت قاصد کے، بنسبت گھڑ سوار کے، بنسبت کبوتر کے، یعنی وقت کا عنصر بالکل کام نہیں کر رہا یا وقت کا عامل بالکل کام نہیں کر رہا۔
मुस्तकबिल करीब इससे भी बड़ी खुशखबरी की बशारत दे रहा है, यानी खुशी की बात या खुशी की इतला दे रहा है कि 21वीं सदी के आते आते मवासलात पर पैगाम भेजने वाले की तस्वीरें भी दिखाई देने लगेंगी। वो उसी वक्त कंप्यूटर में महफूज भी कर ली जाएंगी और एक तार पर एक वक्त में 2 के बजाय हज़ारों आदमी पैगाम रसानी कर सकेंगे। तो अजीज़ तलबा, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ अब हो रहा है, यानी अब टेक्नोलॉजी या जदीद मवासलात के ज़राए इस हद तक आगे फौकियत ले चुके हैं, सबकत ले गए हैं कि अब पैगाम ना सिर्फ आवाज़ की सूरत में हम तक पहुंचता है बल्कि कहने वाले की तस्वीर स्क्रीन पर वाज़े अंदाज में दिखा दी जाती है। अस्सलाम। तो अज़ीज़ तलबा, आज का सबक यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स।